ایک اللہ والا تھا، کہیں سفر کو جا رہا تھا۔ جاتے جاتے راستے میں اسے پیاس لگی۔ اس نے ایک بستی کی طرف رخ کیا کہ اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک دو گھونٹ پانی کی مل جائے۔ جب اس بستی میں داخل ہوا، دیکھا ایک کنواں ہے، پانی کا کنواں ہے، اس کے ساتھ مٹی سے بنایا گیا ایک لوٹا پڑا ہے، برتن پڑا ہے۔ اس اللہ والے نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے وہ لوٹا اٹھایا، پانی کے اندر ڈالا، کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکالا تو پانی کڑوا تھا، اتنا کڑوا تھا کہ اللہ والے نے تھوک دیا، اتنا سخت کڑوا تھا۔ ایک بار پھر سے پانی کے اندر ڈالا، پانی پیا، پانی کڑوا تھا۔ اللہ والے نے اس بستی میں رہنے والے شخص سے پوچھا، بھائی تمہارا یہ جو کنواں ہے، اس کنویں کا پانی کڑوا ہے؟ تو وجہ بیان کی تو اس شخص نے کہا، حضرت ہمارے کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، ہم تو ساری بستی والے اسی کنویں کا پانی ہی استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پانی کڑوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص گیا، دوسرا ڈول لے کر آیا، کنویں کے اندر ڈالا، پانی نکالا تو پانی میٹھا تھا۔ اب کسی دوسرے برتن سے پانی نکالتے ہیں تو پانی میٹھا، اب اگر اس مٹی سے بنائے گئے لوٹے سے پانی نکالتے ہیں تو پانی کڑوا لگتا ہے۔ یہ اللہ والا اس علاقے کے ایک شیخ کے پاس گیا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس نے اپنے کریم رب سے صلح کی ہوئی تھی۔ اس شیخ کے پاس گیا، وجہ بیان کی، حضرت آپ اس لوٹے کے اندر پانی ڈالیں، پانی پئیں، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے بھی ایسے ہی کیا، ڈول کے اندر پانی ڈالا، پانی پیا تو پانی کڑوا تھا، اس نے بھی تھوک دیا۔ اس اللہ والے نے وجہ پوچھی کہ آخر وجہ کیا ہے؟ دوسرے برتن سے کنویں سے پانی نکالتے ہیں، پانی میٹھا نکلتا ہے، جب اس برتن سے، اس لوٹے سے پانی نکالتے ہیں تو پانی کڑوا نکلتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کافی ریسرچ کے بعد نتیجہ یہ نکلا، اصل وجہ یہ نکلی کہ کنویں کا پانی تو میٹھا ہے، لیکن یہ جو لوٹا ہے یہ اس آدمی کی قبر سے لی گئی مٹی سے بنایا گیا ہے جس قبر کے اندر بے نمازی دفن ہے۔ اس قبر سے لی گئی مٹی سے یہ لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر کے اندر مردہ دفن ہے، بے نمازی دفن ہے۔ بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے بے نمازی کے اوپر جو مٹی آئی ہوئی وہ بھی کڑوی ہو گئی، اتنی سخت کڑوی ہوئی ہے۔ دیکھیے، مٹی کا پہلے گارا بنایا گیا، مٹی کے اندر پانی ڈالا گیا، گارا بنایا گیا، اسے ایک لوٹے کی شکل دی گئی، پھر اسے سکھایا گیا، ہوا میں رکھا گیا، پھر اسے آگ میں جلایا گیا، آگ میں پکایا گیا، پھر بھی جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کڑوا نکلتا ہے۔ اے بے نمازی کی قبر کی مٹی کے گارے سے بنائے گئے لوٹے کی کڑواہٹ اتنی ہے، مجھے بتاؤ قبر کے اندر بے نمازی کا کیا حال ہوگا؟ بے نمازی کس حال میں ہوگا؟ لوٹے کی کڑواہٹ یہ ہے، لوٹے کی کڑواہٹ اتنی سخت ہے، مردے کا کیا حال ہوگا؟ اے بندے نماز پڑھ، اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ آذان تیری زندگی کی آخری آذان ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ کافی لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے جو کہتے تھے جی صبح ہوتے ہی پکی توبہ کر لیں گے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کریں گے، لیکن افسوس صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ قبروں میں جا سوئے، وہ موت کے منہ میں چلے گئے، موت کا لقمہ بن گئے، توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ملی، توبہ کرنے کا وقت ہی نہ ملا، اللہ کو سجدہ کرنے کا وقت ہی نہ ملا، نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزویں ہوں گی، 9 آرزویں ہوں گی۔ انسان کہے گا کاش میں نے توبہ کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہوتا، کاش میری جوانی آوارگی میں نہ گزرتی، کاش میں نے اپنی جوانی کو آوارگی میں نہ گزارا ہوتا، کاش چوکوں پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہوئے اپنی جوانی برباد نہ کی ہوتی، اپنا وقت برباد نہ کیا ہوتا، کاش کہ شرابیوں کے ساتھ میری دوستیاں نہ ہوتی، زانیوں کے ساتھ میری دوستیاں یاریاں نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا، کاش میں نے اللہ رسول والا راستہ اپنایا ہوتا،
کاش مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتا، اللہ کے حضور جھک لیتا، نماز پڑھ لیتا، روزہ رکھ لیتا، قیام کر لیتا، رکوع سجود کر لیتا، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا۔ آخری آرزو یہ ہوگی کاش کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں توبہ کر سکوں، میں نماز پڑھ سکوں، میں لوگوں کی مدد کر سکوں، میں غریبوں کی مدد کر سکوں، وہ کام کر سکوں جس سے اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ لیکن نہیں، واپس آنے کے راستے بند ہو گئے ہیں، اب توبہ کرنے کے راستے بند ہو گئے ہیں، اب توبہ کے دروازے بند، مغفرت کے دروازے بند۔ جوانوں ان کے لیے بند، ہمارے لیے ابھی کھلے ہیں، ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، دفنانے کے بعد ساتھ میں عزیز و اقارب کھڑے تھے، ان میں سے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ دفن ہونے والا شخص ابھی واپس دنیا میں آ بھی جائے، جس کا ہم نے ابھی جنازہ پڑھا ہے، جس کو ہم نے ابھی دفن کیا ہے، اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت پہلے تو یہ آ نہیں سکتا، کیونکہ واپس آنے کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، پہلے تو یہ آ نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے واپس بھیج بھی دے تو اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ قیام کرنا پسند کرے گا، اب یہ رکوع سجود کرنا پسند کرے گا، اب یہ وہ کام کرے گا جس سے اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو توبہ نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ مرنے والا تو نماز نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ مرنے والے کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا، تمہارے پاس وقت ہے۔ مرنے والا قرآن نہ پڑھ سکا، تم ضرور پڑھ لینا۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت، ان لمحات کو غنیمت جان، ان چلتی سانسوں کو غنیمت جان۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے، مالک ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی۔